بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثمامہ بن نسال رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے انہیں یہ وارننگ دیتے ہیں، رب کعبہ کی قسم، میں جب واپس یمامہ پہنچوں گا، میرے وہاں پہنچنے کے بعد تمہارے پاس کسی قسم کا کوئی غلہ، کوئی گندم، کوئی کھانے پینے کی اشیاء نہیں آئیں گی، اسی یہاں تک کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اختیار نہ کر لو۔ حضرت ثمامہ نے قریش کی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمرے کے ارکان ادا کیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قربانی کے جانور ذبح کیے۔ جب وہ وطن واپس لوٹ آئے، واپس آ کر انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو اکٹھا کیا اور انہیں یہ حکم جاری کر دیا کہ یہاں سے قریش مکہ کی طرف کسی قسم کا کوئی ساز و سامان نہ پہنچے۔ قبیلے والوں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور اہل مکہ کے یہاں پیداوار آنا بند ہو گئی۔ جب یہ بات قریش کو معلوم ہوئی، وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ اس اقتصادی پابندی کی وجہ سے ان کے حالات سخت سے سختر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کے پاس غلے کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ لوگوں کے اندر فقر و فاقہ کی نوبت آئی، یہاں تک کہ ان کے گھروں کے اندر حالات خراب ہو گئے، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی، ان کے بچے بھوک سے نڈھال ہو گئے۔ بھوک کی وجہ سے پریشان حال اہل مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان حالات کے اندر ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگنی چاہیے، اور آپ کو ایک خط لکھا۔ اس خط کے اندر اہل قریش نے آپ سے اپیل کی، اہل مکہ نے آپ سے یہ درخواست کی کہ ہم اس بات سے واقف ہیں کہ آپ بہت ہی رحم دل ہیں، آپ رحم دلی کرنے والے ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، لیکن حالات اب اس انداز تک پہنچ چکے ہیں کہ آپ کی طرف سے قطع رحمی ہو رہی ہے، آپ کی طرف سے ہمارے ساتھ اب حالات تنگ ہو چکے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر فقر و فاقہ ہے، ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، آپ نے ہمارے بڑوں کو تلواروں کے ذریعے مار دیا اور ہمارے بچوں کو اب بھوک کے ذریعے ختم کر رہے ہیں، مہربانی کریں، ہمارے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ آپ ثمامہ بن نسال کو یہ پیغام بھیجیں اور انہیں یہ کہیں کہ وہ ہمارے لیے غلے کی پیداوار کو مکے کی طرف بھیجیں اور اجازت دیں، یہاں تک کہ ہمارے حالات بہت تنگ ہو چکے ہیں، مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے، غربت بہت زیادہ ہو چکی ہے، فقر و فاقہ اور بھوک سے ہم نڈھال ہو چکے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم اس وقت مرنے والے بن چکے ہیں۔ آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ صلہ رحمی کریں، ہم آپ کے عزیز و اقارب ہیں، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام حضرت ثمامہ بن نسال رضی اللہ تعالی عنہ کو یمامہ میں بھیجا کہ آپ اہل مکہ کے لیے ان کی پیداوار جاری کر دیں، غلہ ان کی طرف بھیجنے کی اجازت دے دیں اور ان کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کریں۔ جب یہ پیغام ان تک پہنچا، انہوں نے تمام قسم کی پیداوار کو اہل مکہ کے لیے بھیجنا شروع کر دیا، اور ان مکے والوں کے حالات بدل گئے، انداز بدل گئے، ان کی یہ غربت، ان کی یہ بھوک، ان کا یہ افلاس، ان کی یہ نڈھالیت سب آرام اور سکون میں بدل گئی، یہاں تک کہ جب یہ تمام چیزیں ان لوگوں تک پہنچی، پھر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شکریہ ادا کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہر قسم کے ظلم اور جبر، ہر قسم کی بربریت، ہر قسم کے مظالم جہاں تک ممکن تھا ہم نے آپ کے ساتھ دشمنی کی، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ صلہ رحمی کر